الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور جو پچھلی کلاسز میں آپ نے دیکھی ان کو بھی آج ہم نے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت پیش آئی اس کو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہو چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ جی سب سے پہلے لفظ انا، بے شک 377 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ پھر آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ نیلا رنگ اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، سبز رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جن الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور سرخ رنگ علامت کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے علامات کا کچھ حصہ پڑھا، اس سے پہلے بھی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس حساب سے رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اور سیاہ رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نہ ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور نہ وہاں کوئی علامت آ رہی ہوتی ہے۔ انا، بے شک، یہ کثیر الاستعمال لفظ ہے، قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے، 377 بار۔ تو جو انا بے شک یاد کر لے گا اس کو 377 الفاظ الحمدللہ یاد ہو جائیں گے۔ الذین، وہ جنہوں نے، 1082 بار آیا۔ یہ بھی خالص عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، تو یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یقیناً آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ کفروا، کفر کیا انہوں نے، یہ آیا ہے جی 194 بار۔ اس میں آپ کو دو رنگ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے سبز اور ایک ہے سرخ۔ تو یہ جو سرخ رنگت میں ہے، یہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اگر کوئی آپ میں سے بتا سکے۔ واو الف جب آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ جمع کے لیے اور مذکر کے لیے۔ بہت خوب جی، زبردست۔ تو واو الف جب آتا ہے اور ماضی میں آتا ہے تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سواء، برابر۔ کفروا کا مطلب ہو گیا کفر کیا انہوں نے، اور سواء برابر، یہ ہے سبز رنگ میں۔ تو سبز رنگ میں جو ہوگا اس کا مطلب ہے اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے۔ تو کون سا اردو لفظ ہے جس سے یہ ملتا جلتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے یہ سوال جواب کا ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی کوئی اور لفظ؟ یہ ہے سوا، سوا اور سوا، وہ نقطے والا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اور لفظ ہے سوا، ایک ہے سوا، ایک ہے سوا۔ یہ سوا ان، اس کے ساتھ اس کا مطلب بھی موجود ہے، 27 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس پہ ذرا سوچیں، برابر۔ اب اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ مساوات، برابر، مساوی، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جی۔ اس کے بعد علیہم، اس میں دو آپ کو نظر آئیں گے، ایک حرف نظر آ رہا ہے علا، اور ایک ہم۔ علا اوپر اور ہم ان کے۔ تو علا آیا ہے قرآن مجید میں 1439 بار، اور ہم آیا ہے 1820 بار۔ علا، جی کیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں علا کا لفظ؟ جی اس کو بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے۔ اعلیٰ، جی بہت اعلیٰ مثال ہے، لیکن اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ ملتا جلتا ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہی لفظ آپ کسی جملے میں یا ترکیب میں استعمال کریں جس میں اعلیٰ آ رہا ہو۔ علیکم، بالکل صحیح۔ السلام علیکم، یہ ہم روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور جواب بھی ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ اور مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی۔
بس یہ شعر آپ ذہن میں رکھیں تو علی کی مثال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رہے گی. علی الاعلان ہم استعمال کرتے ہیں, علی الصبح صبح سویرے استعمال کرتے ہیں. اور بڑی سادہ اس کی مثال علیحدہ, وہ بھی علی ہی ہے, اس کو ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جی اور ہم بھی ہم, بلکہ یہ پوری ترکیب کو ہی اگر استعمال کر سکے, علیہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی انبیاء کرام علیہم السلام, ان پر سلام ہو. اس کے بعد ہے کیا, کا مطلب ہے کیا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حمزہ زبر اس کے بعد کا لفظ آ جائے تو حمزہ کا مطلب ہو جاتا ہے خا. اس لیے دونوں الفاظ آپ کے سامنے ہیں. 4115 بار یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تقریباً. انذرتہم, انذرتہم, 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں. انذرتہم, تو ہم والا تو وہی ہو گیا اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں, علیہم السلام مثال گزر چکی. اور تا زبر تا یہ علامت ہے. اور باقی جو لفظ ہے انذر, اس کے ساتھ ملتا جلتا ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں, جیسے نذیر. نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والا. نذیر ڈرانے والا, یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اب تا زبر تا یہ جو علامت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس علامت کا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جی اتنی کا جو بتایا تھا بالکل درست ہے. اس میں یہ تھا کہ اگر آخر میں لفظ کے تا زبر تا آئے تو اس کا مطلب ہوگا تو ایک مذکر, تو ایک مذکر. لفظ کے آخر میں اگر تا زبر تا آئے جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے تو انذرتا ڈرایا تو نے ان کو, ڈرایا تو نے ان کو, الگ الگ اسی حساب سے لکھا ہوا ہے. تو یہ 2 دفعہ آیا ہے انذرتا, اور ہم جو ہے 1820 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد آ گیا خالص عربی میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے یا, 64 بار یہ لفظ آیا ہے. اور اب اس کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں. لم تنذرہم, لم خالص عربی کا لفظ اردو میں استعمال نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے نہیں. اور جی اس کے بعد تا پیش تو علامت لگی ہوئی ہے. شروع میں لفظ کے جب علامت ہو پریزنٹ اینڈ فیوچر میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی تو. بہت خوب, ماشاءاللہ. کچھ لوگ باقی ہیں جن کو ابھی پچھلے مہینے کی باتیں, بلکہ اس سے پچھلے مہینے کی باتیں بھی یاد ہیں. تا پیش تو, اس کا مطلب ہوتا ہے, تا لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر. جیسے میں نے بتایا تھا تعلم, تو جانتا ہے یا جانے گا. تو یہاں پہ ہو گیا تنذر, تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا, تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا. ہم تو وہی آ گیا ان کو, اس کا ترجمہ. اور یہ جو ہے 1820 دفعہ آیا ہے ہم, اس پر بات ہو چکی. اور لم تنذر 2 بار آیا قرآن مجید میں. لیکن آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو, یہ چند ہمارے صفحات ہیں, یہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو اکٹھی ایک شیپ دی جائے پی ڈی ایف کی صورت میں, آپ کے گروپ میں یا جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں اس کو شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ کے سامنے ہو. اور جب بھی ہماری کلاس ہو آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی. ابھی بھی کچھ لوگوں کو یاد ہے تو مزید جو ہے وہ اس میں بہتری آ جائے گی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ہمارے پاس ٹینس ہو اور اس پر آپ لگا دیں لم, اس پر کیا لگا دیں؟ لم, تو وہ چلا جائے گا ماضی میں اور ماضی کی نفی کرے گا. اب اس کو آپ نے ماضی میں لے کے جانا ہے. تو لم تنذر ہو گیا. اگر صرف ہوتا تنذیرو تو اس کا مطلب ہوتا تو ڈراتا ہے, تو ڈرائے گا. اب یہ ہو گیا لم تنذر, یہ لم کی وجہ سے آگے جزم بھی آ گئی, یہ ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ہوا تو نے نہیں ڈرایا, منفی اس کو آپ نے مفہوم میں لے جانا ہے, تو نے نہیں ڈرایا ان کو. جی اس کے بعد آ گیا لا, لا کا مطلب نہیں. جی لا استعمال کرتے ہیں, بہت خوب. جی لا علم,
لا جواب، لا حاصل، لا شعور. زبردست. لا کا مطلب نہیں، اور بے شمار اس کی مثالیں آ گئیں. ایک ذرا شعر بھی سماعت کر لیجئے گا. ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک. یہ جو لا ہے اس کا مطلب ہو گیا نہیں. لا علم، لا شعور، لا حاصل، لا وارث. بہت خوب. لا جواب اور بے شمار اس کی مثالیں آ گئی، اور یہ 3720 بار آیا ہے. کلمہ طیبہ میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا یؤمنون. دو علامتیں آپ کو نظر آ رہی، پہلے یا ہے اور آخر میں واو نون ہے. 87 بار یہ آیا ہے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے ایمان، امن، مومن وغیرہ وغیرہ. اب رہ گیا مسئلہ علامات کا. تو جب کسی لفظ کے شروع میں علامت لگی ہوتی ہے تو اس پہ ہم کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا جب کسی لفظ پہ علامت لگی ہو، جی یاد ہو کسی کو؟ جب شروع میں یا ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں جب یا ہوگی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اتنی میں نے بتایا تھا. الف، میں، تا، تو، نون، ہم، یہ وہ. یہ بڑا آسان کر کے بتایا تھا. الف کا مطلب ہوگا میں، آئی سے ملتا جلتا ہے. تا کا مطلب ہوگا تو، تے اور تو ملتے جلتے ہیں. اور یہ وہ، بس یہ یاد کر لیں، یہ وہ. اور نون رہ گیا، نون کا مطلب ہے ہم. امید کرتا ہوں اب آپ اس کو نہیں بھولیں گے. تو یؤمنون، وہ. اب ایمان بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا، جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. پریزنٹ اینڈ فیوچر اس کو فعل مضارع کہتے ہیں عربی میں. اور واو نون کس لیے آتا ہے؟ پھر علامت آ گئی. زبردست. جمع کے لیے آتا ہے. واو نون جمع کے لیے آتا ہے. تو یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، لائے گا. اور یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، لائیں گے. جمع ہو گیا. تو یہ پہلے بھی اس پر ہماری تفصیلاً بات ہو چکی. اس کا آپ با محاورہ ذرا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 7. جی خاتمہ، اس نے مہر لگا دی. 3 بار قرآن مجید میں تقریباً آیا ہے. اور خاتمہ یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ ختم، اختتام، بالکل صحیح. اور اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں ختم نبوت، خاتم النبیین، سب سے ملتا جلتا ہے. خاتمہ، اس نے مہر لگا دی. تو مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کام مکمل ہو جاتا ہے. یہ خط وغیرہ یا جو بھی چیز آپ نے بھیجنی ہے یا کس طرح ہوتا ہے یہ معاملہ، جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی کام مکمل ہو گیا. مہر تب لگائی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہوا خاتمہ، اس نے مہر لگا دی. اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. فی الحال تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ علامات بتا کر ان پر ہم بات کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے اور ہم آگے بڑھتے رہیں. ایک بار زیادہ چیزیں بتائی جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ اس طرح ذہن میں نہیں رہتی. اللہ، اللہ 2697 بار آیا. اردو میں کثرت کے ساتھ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. علی، اوپر 1439 بار آیا. اس پر بات ہو چکی، علی الاعلان. اور قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، یہ سب کو پتا ہے. قلبی تعلق یا امراض قلب، ہم کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ آیا ہے قرآن مجید میں تقریباً 68 بار. اور ہم، ان کے 1820 بار آیا. یہ پہلے بات ہو چکی. اب جن پہ بات ہو چکی ہے وہ ہم جلدی سے اس کو گزارتے چلے جائیں گے کیونکہ ابھی ان پر بات ہوئی ہے. واہ، اور 9572 بار آیا. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بہت خوب. صبح و شام، سوال و جواب، شعر و شاعری، جد و جہد، جد و جہد.
جی شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. حفیظ طیب صاحب کمال کر دیا. کہتے ہیں جی شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. تو شوق و نیاز و عجز, یہ واو جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اور. علا اوپر 1439 بار بات ہو چکی. سمعہم سما سماعت, ہم ان کی. سمعی 5 بار آیا اور ہم 1820 بار آیا, اس پر بات ہو چکی. اب ہم نے مثال تلاش کرنی ہے. سمع سمعی, جی اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ کیسے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ جی بہت خوب ماشاءاللہ. سامعین, آلہ سماعت سننے کا آلہ. سما خراشی کہتے ہیں جی, سما خراشی معاف. اسی طرح سامع سننے والا. حافظ صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک پیچھے شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی حافظ ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سامع سننے والا, یعنی جو قرآن پاک ان کا بغور سن رہا ہے. اس طرح دیگر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو سم سماعت, نیچے بھی جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی آ گیا, سماعت. وا اور 9572 دفعہ آیا, بارہا اس پر بات ہو گئی. علا اوپر 1439 بار آیا, بات ہو گئی. ابصارہم ہم بات ہو گئی ان کی 1820 بار. ابصار, جی ابصار کا تھوڑا سا اس پر غور کیجئے گا. بصارت زبردست. بصارت بصیرت بھی اس سے ملتا جلتا ہے. بصارت کا تعلق ظاہری آنکھوں سے ہے, بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہے. اور آلہ بصارت یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ابصار نام بھی رکھ لیتے ہیں. باصر یہ بھی نام رکھ لیتے ہیں. تو باصر کا مطلب دیکھنے والا, بصر آنکھ, اور ابصار اس کی جمع ہے. اس کے بعد 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے تقریباً قرآن مجید میں, غشاوہ, اس کا مطلب ہے پردہ. تو اردو میں ملتا جلتا اس سے لفظ ذرا مشکل ہے, لیکن سوچیں گے تو ممکن ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں. جی واہ کمال ہو گیا, زبردست. تو یہ آخر پہ آپ نے یاد کرانا ہے, یہ کتاب کا آپ کو تحفہ دیا جائے گا. بڑے اچھے آپ نے ماشاءاللہ سے جواب دیے. اور غشاوہ غشی, غشاوہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ پردہ, پردہ. اور غشی, اس کو غشی کیوں کہتے ہیں؟ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں جی غشی طاری ہو گئی, یعنی بندہ مدہوش ہو گیا, اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو غشاوہ پردہ, اصل مطلب اس کا یہ ہے. وا اور 9572 دفعہ بات ہو گئی. لا واسطے ہم ان کے, لام زبر لا, یہ خالص عربی میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. لام زر لی واسطے اس کا مطلب ہے وہ ہم اردو میں کر لیتے ہیں, جیسے لہٰذا یہ والا ہم نہیں کرتے. واسطے ان کے. عذاب 264 بار آیا. جی اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, تو یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. عظیم بڑا, عظمت سے ملتا جلتا لفظ ہے, اور عظیم ہم نام بھی رکھتے ہیں اور اس کو کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں. جی آیت نمبر 7 اس کو ذرا سماعت کیجئے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت کیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے.